بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنا اسلام دین ہمارے اوپر مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی جو نبوت کا سلسلہ تھا، جو سال ہا سال سے چلتا آ رہا تھا، جو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے، ان کے جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے ایک رہنمائی کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، اس کا بھی اختتام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ جو ایک عمارت تھی، اس کے اندر جو آخری اینٹ باقی بچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اس آخری اینٹ کو بھر دیا گیا. اب وہ عمارت مکمل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، اب میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تمام کے تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. اس میں کسی قسم کی، کسی بھی مسلک کی، کسی بھی گروہ کی کوئی اختلافی رائے موجود نہیں ہے. سب کے ہاں یہ متفقہ چیز موجود ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جہاد کی سپرٹ کو کمزور کرنے کے لیے، جذبہ جہاد کو ضعیف کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے بہت سارے عناصر کھڑے کیے گئے. ان عناصر میں جس کو مغرب کی اور برطانوی سامراج کی جو مکمل پشت پناہی حاصل تھی، ان عناصر میں ایک عنصر مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آگے لے کے چلوں گا. خیر، اس کی ایک پوری ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ایک مسلسل طور پر قادیانیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک لمبی جو ہے وہ ایک معرکۃ الآراء ان کے درمیان آپ سمجھ لیں کہ قلمی جنگ چلی. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر 1974 کے اندر تمام مسالک کے علماء، تمام سیاسی جماعتیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے تمام ممبران کی متفقہ رائے کے تحت ایک قانون پاس ہوا. اور اس قانون کے آرٹیکل، پاکستان کا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 61 اور 62 کے تحت ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اور اس کے تحت یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ان کا جو معبد خانہ ہے اس کے باہر مسجد نہیں لکھ سکتے، اور کسی بھی اسلامی مملکت کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج نہیں کر سکتے. یہ ایک متفقہ قانون تمام جماعتوں کی طرف سے ایک اتفاق رائے کے ساتھ قانون پاس ہوا. لیکن اب دوبارہ پھر اس قانون کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے مغرب پسند عناصر ایسے موجود ہیں جو قادیانیوں کو ایک مرتبہ پھر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا قادیانیوں کو ہم غیر مسلم اقلیت قرار دے سکتے ہیں، جو کہ ایک متفقہ رائے سے قانون پاس ہو چکا ہے. اور پھر اس طرح کے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ایک مسلم ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی گروہ یا جماعت کو ایک اقلیت یا ایک کافر اقلیت ان کو قرار دے، غیر مسلم اقلیت قرار دے. تو آج کے ہم پروگرام میں اسی کے بارے میں جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب فاروق درویش صاحب، جن کی زندگی کا بیشتر حصہ قادیانیت کے مطالعے کے اندر گزرا اور انہوں نے قادیانیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی. تو ناظرین اکرام، ہم اپنے اسٹوڈیو مہمان جناب فاروق درویش صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ قادیانیت کا ایک غیر مسلم اقلیت ہے یا جو اس طرح کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک مسلم مملکت کو کسی بھی گروہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا حق نہیں ہے. تو ان اعتراضات کی حقیقت کو جانتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب درویش صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کو مجھے. جناب درویش صاحب، یہ ساری صورتحال تاریخ تو آپ کے سامنے ہے ہی ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال جو بہت بھیانک اور خطرناک ہے کہ دوبارہ ان کو پھر سے کھڑا کیا جا رہا ہے، جو ایک متفقہ طور پہ قانون پاس ہو گیا ہے، اب اس کے اندر دوبارہ سے رخنا ڈالنا، دوبارہ سے اختلاف ڈالنا، تو کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس بات کو بڑا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. صاحب، میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پہ کوئی کالر موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کال کٹ ہوگی، اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھیں. سب سے پہلے تو یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی
اقلیت ہیں یا کیا ہیں؟ ہم بحیثیت مسلمان اس بات سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ ریاست مدینہ ہو صحیح، یا اس کے بعد خلفائے راشدین کی ریاست ہو یا اس کے بعد جو اسلامی اکابرین نے ریاست مدینہ کے جو ماڈل جو ہے وہ پیش کیے، اقلیت میں اور زندیق میں جو جب تک ہم فرق نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس سوال کا جواب جو ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اس بات سے پوری طرح آگاہ ہیں، ہمارا پوری طرح اس بات پہ یقین ہے کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ اسلامی ریاست میں دینے جو ہے وہ اسلامی ریاست پر بھی فرض ہے اور عوام پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیشن جو ہے وہ ایز اے اقلیت رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اقلیت جس کو اقلیت قرار دے دیا جائے، جب وہ اقلیت خود کو اقلیت ہی تسلیم نہ کرے بلکہ آئین اور قانون کو چیلنج کرتے ہوئے بغاوت پر اتر آئے، اور مسلمانوں کو یہ بات قابل غور ہے کہ جب وہ اقلیت مسلمانوں کو الٹا کافر قرار دے صحیح، تو آپ اس کو اقلیت قرار دیں گے؟ مجھے بتایا جائے جو لوگ ان قادیانی حضرات کے جو ہے وہ ہم خیال بن کر اور ہم نوا بن کر مسلمان لوگوں پر اور قوانین پر اور آئین پر یہ جو ہے سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کو اقلیت کیوں قرار دیا گیا ہے، ان کو کافر کیوں قرار دیا گیا ہے، تو وہ ان لوگوں کا مطالعہ میرا دعویٰ ہے کہ بالکل زیرو ہے۔ صحیح، اسلامی فلسفے کے بارے میں نہیں بلکہ اسلامی عقائد کے بارے میں صحیح، ان کا جو مطالعہ ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ صحیح، وہ یہ صرف مختصر بیان کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو حقائق ہیں یہ ہمارے تقریباً more than 90% جو مسلمان ہیں جو فتنہ قادیانیت کو کفر سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے، تو اس لیے اس نقطے کو میں بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم پہلے اس نقطے کو آ رہے ہیں کہ یہ اقلیت ہے بھی ہیں کہ نہیں؟ وہی میں آپ سے جو عرض کروں گا، اس میں ساری تصویر جو ہے بالکل جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی، کوئی بھی مذہب جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، ہر بندہ ہر مذہب کی ایک شراکت ہے۔ ہندو وہ کہتا ہے جی میں ہندو ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ پارسی کہتا ہے جی میں پارسی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ عیسائی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ جبکہ یہ ایسی ایک اقلیت ہے، ایک ایسی خلاف اسلام اور اسلام سے متصادم، اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم ایک ایسا گروہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم اقلیت نہیں ہیں، اصل مسلمان ہم ہیں۔ جو ہمیں مسلمان تسلیم نہیں کرتا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ اچھا، اس حوالے سے یہ اقلیت نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہے بلکہ زندیق ہیں۔ زندیق کفر کی وہ حالت ہے کہ جس میں کافر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اصل مسلمان میں ہوں، اور اصل مسلمان جو کلمہ گو مسلمان ہے، جو ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، جو اصل مسلمان کو کافر قرار دے کے کہے کہ نہیں میرا جو عقیدہ ہے یہی اصل اسلام ہے، یہ میں مسلمان ہوں، جو مجھے مسلمان تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے۔ اچھا، یہاں پر میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے یہ بات کہی کہ قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اصل حقیقی مسلمان ہم ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں، اور جو ہماری جو گورنمنٹ جس نظریے کو قائم ہے، یعنی کہ یہ بھی پھر اس بات کا یاد ہے انہوں نے بارہا جو ہے قومی اسمبلی کے ان اجلاسوں میں بھی کیا جس میں ان کے خلاف جرح کی گئی، ان کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنا جو نظریہ ہے، اپنا جو موقف ہے اسے پیش کریں۔ میں یہاں پر آپ کو کہوں گا کہ آپ کے پاس جو پروف ہے اس حوالے سے کہ اپنے آپ کو مسلمان اور دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ پروف اگر آپ ہمیں بتا دیں۔ جناب والا، ان کی اپنی کتابیں، مرزا صاحب کی جو اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس میں صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ کل مسلمانوں نے مجھے قبول کیا اور میری دعوت کی تصدیق کر دی، مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔ یہ آئینہ کمالات میں وہ خود اپنی آئینہ کمالات میں ان کی ذاتی قلم سے لکھا موجود ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جو دشمن میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے۔ صحیح۔ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ یہ
نجم الہدا اس کی جو کتاب ہے، اس کی خود اپنی تحریر سے کردہ ہے. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے. یعنی کہ جو شخص، یہاں سے اندازہ یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس شخص کی زبان اس قدر پراگندہ ہے، جس شخص کی سوچ اس قدر گالی گلوچ، اس کی تحریر و تقریر اس سے لتھڑی پڑی ہے، وہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی یا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح، بالکل. دوسری بات، جب یہی جو میں نے آپ سے یہ جو ان کے جو ہے وہ بد کلمات جو ہے وہ میں نے دہرائے ہیں، کی کتابوں سے مجبوراً دہرانے پڑے مجھے تاکہ عوام الناس کو جو ہے اس بارے میں آگاہی ہو. تو یہی نکات جو ہیں مرزا غلام ناصر نے، جو اس وقت ان کا خلیفہ تھا، اس نے تمام اسمبلی کے سامنے یہ کہا کہ جو شخص تمام انبیاء اکرام پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان رکھتا ہے لیکن وہ مرزا غلام قادیانی کی جو نبوت اس کا اقرار نہیں کرتا، وہ کافر ہے. صحیح. اور میرے خیال سے یہی نقطہ جو تھا وہ پھر جو اس پہ تمام جو امت کے جتنے بھی مسالک تھے وہ تمام متحد ہوئے. ان لوگوں کو یہ اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ یہ لوگ کوئی مسلک نہیں ہے ہمارا، بلکہ یہ زندیق ہیں. اور زندیق میں پھر آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ زندیق وہ کافر ہے جو اصل مسلمان کو کافر قرار دے کے یہ کہے کہ صرف ہم مسلمان ہیں، باقی تمام لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں. جو مرزا غلام احمد قادیانی پر یقین نہیں رکھتے وہ زندیق ہے. تو ان کو اقلیت قرار دیتے ہوئے یہ جو نقطہ تھا یہ بڑا ہی واضح تھا. اس حوالے سے جو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جن کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دے سکتا، ان کے لیے یہ نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ وہ یہ لوگ ہیں جو ریاست میں رہتے ہوئے ریاست کا آئین بھی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں جس آئین نے ہمیں اقلیت قرار دیا ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ سرکاری مسلمانوں میں تانا دیتے ہیں. اور مجھے بتایا جائے کہ جو لوگ ان کے یہ ہواری بنتے ہیں، ان کے ہم نوا بن رہے ہیں، وہ کیا یہ جانتے ہیں کہ کیا قادیانی، کوئی ایک ایسا مجھے قادیانی لا کے دکھا دیا جائے پاکستان میں رہنے والا یا سامراج کے دیشوں میں رہنے والا یا برطانوی سامراج میں رہنے والا یا یورپ میں رہنے والا، کوئی ایک ایسا قادیانی بتا دیا جائے کہ جو آئین پاکستان کے مطابق جس میں ان کو اقلیت قرار دیا گیا کیا اسے تسلیم کرتا ہے؟ تو پھر جو شخص آئین کا قانون کا باغی ہے جس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی سزا کیا ہے؟ یہ حمزہ عباسی جیسے جو بھی عناصر ہیں وہ خود اس بات کا تعین. اچھا، آپ نے حمزہ عباسی صاحب کا تذکرہ کیا ہے، تو حمزہ عباسی صاحب کا جو ایک بنیادی سوال تھا جب انہوں نے رمضان کے اندر پروگرام کیا اور احمدی کمیونٹی کے بارے میں انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک اسلامی ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی ایک گروہ کو غیر مسلم قرار دیں یا اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں؟ اس حوالے سے میں کھلی سی ایک جو ہے آپ کی مختصر سی ریاست مدینہ کی جو تاریخ ہے اس کے 2 ایلیمنٹ جو ہیں وہ کھلی کتاب ہیں، وہ کھلا جواب ہے، اس کے بعد کوئی کسی حجت کی جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں رہتی. میں مانتا ہوں کہ میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں کیونکہ وہ ایک ریاست کے جو تھے وہ مقتدر بھی تھے، تو ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے اور ایک معاشرے کے پردھان جسے کہتے ہیں اس کے چیف ہونے کی حیثیت سے، ایک مقتدر اعلیٰ اس وقت کے ہونے کی حیثیت سے، انہوں نے تمام دوسرے مذاہب کے ساتھ جو رواداری کا سلوک کیا اقلیتوں کے ساتھ، وہ بھی ایک مثال ہے. لیکن اس کے بعد جب نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھے تو اس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو جہد تھی، قتال اس کے خلاف جو کیا گیا مسلمہ بن کذاب کے خلاف، وہ بھی ایک مثال ہے. تو یہ اس سے سارا اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے اس کی جو عوامل ہے اور اس کے جو ریزسٹنس کرنے کی یا قتال کرنے کی یا ان لوگوں کے خلاف جو نبوت کے دعوے دار بن کے ابھریں اور جو قرآن و سنت کے خلاف اپنا کو موقف لے کے آئیں، ان کے خلاف اسلامی ریاست کا سٹانس کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب مسلمہ بن کذاب کے خلاف جناب سیدنا صدیق اکبر کی جو جہد تھی وہ سامنے ہے. اس کے بعد اس کو اگر وہ سامنے رکھ لی جائے تو پھر میرا خیال حمزہ عباسی جیسے جو عناصر ہیں ان کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب جو ہیں
واضح ہو جائیں گے، بالکل واضح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے درویش صاحب ایک یہ نقطہ تو بہت حد تک واضح ہو گیا کہ ہمیں پہلے بنیادی نقطے کو سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ اقلیت ہے یا زندیق ہے. اگر ہم ان کو کہا جائے کہ خارجیوں کا ایک گروہ کہا جائے وہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میں آپ بھی اسپیسیفک آن دس پوائنٹ کہ جو اقلیت آئین کے مطابق خود کو اقلیت مانتی ہے، جیسے ہندو ہیں وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہماری ایک شناخت ہے، ہم ہندو ہیں. عیسائی اس ریاست میں پاکستان میں عیسائی جو رہتے ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں. لیکن ایک بات یہاں پر ہے کہ عیسائی یا ہندو یا سکھ وہ اپنے آپ کو تو حق صحیح مانتے ہیں کہ جی ہم سکھ ہی صحیح ہیں، باقیوں کو تو وہ بھی کافر ہی سمجھتے ہیں. نہیں، لیکن وہ اعلانیہ طور پہ یہ تو نہیں کہتے نا کہ جو سکھوں کا مذہب اختیار نہیں کرتا وہ ہماری نظر میں جناب وہ کسی وہ تو بی اسپیسیفک ٹو دی ایکسٹینٹ آف یور بینگ اے مسلم. صحیح. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کیا کہتی ہے. قرآن نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین قرار دیا. میرے نزدیک تبلیغ کا جو ہے پہلو بھی ہے، میرے سامنے جو ہے وہ اپنے دین پر قائم رہنے کا جو ہے وہ بھی حکم ہے، اور میرے دین میں اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ بھی حکم ہے. لیکن کیا سکھ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اگر سکھ بنیں گے تو آپ اس ریاست میں رہ سکتے ہیں؟ لیکن یہودی عیسائیوں کا تو کہنا ہے نا، وہ قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے وقالوا لن يدخلوا الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں یہودی اور عیسائی جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور صحیح یہودیت یا عیسائیت ہی ہے، اسلام تو نہیں ہے. وہ تو انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا نا. انہوں نے تورات کو، زبور کو، بائبل کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق، اپنی چال بازی کے مطابق، اپنی سازشوں کے مطابق تبدیل کر دیا. لیکن صرف اور صرف قرآن حکیم ہی وہ واحد کتاب، اللہ کی واحد کتاب ہے کہ جس کو تا قیامت نہ تبدیل کرنے کا جو وعدہ، نہ تبدیل ہونے دینے کا، اس کا حرف بحرف، زبر بزبر، زیر بزیر، پیش با پیش جو ہے اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے، وعدہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. انہوں نے اگر اپنے ود دی پیسج آف ٹائم اس کو اگر تبدیل اب اپنے کر دیا بائبل کو، تو ہم تو اسے تسلیم نہیں کرتے نا. اس میں تو معاذ اللہ انبیاء اکرام کے پر جو ہے وہ جنسی بہتان بھی لگائے گئے. تو ود دی پیسج آف ٹائم اگر انہوں نے اپنی کتابوں کو چینج کر کے اسلام سے متصادم، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، انبیاء اکرام کی کردار کشی کرنے کے لیے اگر انہوں نے اپنے خود ساختہ من گھڑت جو موقف جو ہیں اس میں شامل کیے ہیں، تو اور یہ بھی اس وقت ہے کہ جس وقت منزل من اللہ جو شریعت تھی وہ عیسائیت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، یا جس وقت منزل من اللہ جو شریعت تھی وہ یہودیت تھی، تو اس وقت کے دور میں تو عیسائیت کے اوپر عمل کرنا ہی وہ اسلام تھا اور اسی میں جنت میں جانا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تب باقی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ہی عمل کرنا ہے، تو اب یہودیت اور عیسائیت تو ویسے ہی منسوخ ہو چکی ہیں. میں عرض کروں کہ وہ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی امت ہو، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حق گو پیروکار ہوں، یا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حق گو راست گو پیروکار ہوں، وہ بھی مسلمان تھے. کیونکہ ازل سے، شروع سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ تو اسلام ہے. تو جو لوگ ان انبیاء حق کے سچے پیروکار تھے، توحید پرست تھے، وہ مسلمان ہی تھے. جن لوگوں نے ان سے ان کے عقائد سے بغاوت کی، مخالفت کی، ان پہ ظلم و ستم کیے، وہ کفار تھے. جس طرح ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکرین تھے، مشرکین تھے، وہ تمام جو ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں. تو یہ بھی جو ہے قادیان کا اگر ان کا مذہب پڑھے، بات ایکچولی یہ ہے کہ حمزہ عباسی صاحب جیسے جو لوگ ہیں، جو ماروی سرمد جیسے لوگ ہیں، جو آسما جہانگیر جیسے لوگ ہیں، انہوں نے ابھی تک میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب کی اپنی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھی. لیک آف نالج ہے، وہ بھی نہیں پڑھی. اگر یہ مرزا کی کتابیں پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ یہی مرزا صاحب کی جو تصویر ہے اس پہ ٹھا صبح دوپہر شام جو ہے ان کی چترول کرتے نظر آئیں گے. اس طرف بھی آتا ہوں کہ انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے، اور اگر پڑھا بھی ہے تو کیوں یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ مغرب نواز اتنا طبقہ ہے. میں ذرا تھوڑا سا پہلے اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیونکہ بہت ایک نازک مسئلہ ہے، اس کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں ہیں کہ کسی گروہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا. کوئی پیچیدگی نہیں ہے. جب ان کے آپ نظریات پڑھ لیں، ان کے عقائد اگر پڑھ لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی پیچیدگی رہے گی نہیں. کوئی ایک عام مسلمان جو ریجڈ نہیں ہے، جو
یعنی کہ میں سب کہنا چاہتا ہوں کہ جو ریجڈ نہیں ہے، صحیح. جو ہارڈ کور. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں، بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ساتھ ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا، میں جس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے تو کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے آ جانے کے بعد اب کوئی یہودیت، کوئی عیسائیت، کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے. جو اسلام کے اوپر پیروکار ہوگا وہی جو ہے وہ انسان نجات کی راہ کے اوپر ہے. تو اب یہ جو احمدیہ فرقہ ہے جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، ان کے ہاں اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جی اب جو قادیانیت کو قبول کرے گا وہی مسلمان ہے، یا ہم جو ہے وہ اس کے آپ کھلے طور پہ کہتے ہیں اسلام کی تجدید کرنے آئے ہیں، کھلے طور پہ کہتے ہیں، کھلے طور پہ کہتا ہے، کھلے طور پہ وہ کہہ رہا ہے. بلکہ یہ بھی احباب جو ہیں وہ اس بات سے بھی ناواقف ہیں کہ مرزا نے ایک دم سے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں. پہلے اس نے دعویٰ کیا جی میں مجدد ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا جناب میں مسیح مسیح ہوں، پھر اس نے کہا جی میں مسیح میں مہندی ہوں. اس طرح کرتے 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 8واں 9واں دعویٰ اس کا جو ہے وہ نبی ہونے کا کیا، اور اس کے بعد اس سے بھی وہ مکر گیا. اس نے خود کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لا نبی یا بادی کا منکر ہو کے جہنمی قرار دیا جاؤں. منکر اسے پھر گیا اس دعوے سے، اور اس کے 4-5 دن کے بعد اس نے پھر کہہ دیا. بلکہ اس کے بعد اس نے پھر یہ کہا کہ جناب جو مجھے تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ میں آدم سے لے کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک معاذ اللہ تمام کا پرتو ہوں، تمام انبیاء کا اجتماع ہوں، تمام انبیاء جو ہے وہ مجھ میں جو ہے وہ ان کا ظہور حلول کر کے. تو مگر اس کے تمام جتنے بھی دعوے ہیں وہ دیکھیں تو وہ اگر ان کا جائزہ لیا جائے علمی اعتبار سے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ایک مخبوط الحواس فاتر العقل جو شخص ہے وہ ہذیان بکرا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. اور پھر جب اس نے دعوے سے مکرا تو اس نے ایک غلطی کا ازالہ نامی ایک کتاب لکھی. یعنی کہ اس میں یہ کہا کہ جو پہلے مجھ پہ وہی آ رہی تھی نا ان سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ آپ نبی ہیں. یہ پوائنٹ کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے قادیانیوں کی طرف سے شبہ ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام آپ بتائیں کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ ذیلی نبی ہے جو وہ نہیں ذیلی نبی نہیں تجدید کرنے آیا ہے. اس میں ان کی دو جو ہے وہ خود ساختہ اصطلاحات ہیں، ایک دو ٹرمنالوجی لے کے آئے ہیں، بروزی اور ذیلی نبی. بعد میں جب ان پہ یہ اعتراضات اٹھے تو انہوں نے ایک نیا جو تھا وہ اصطلاحات جو ہے وہ دو گھڑی انہوں نے دو نئی ٹرمنالوجی لے کے آئے، بروزی اور ذیلی نبی. پھر انہوں نے کہا جناب کہ نبوت ختم ہو چکی، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن اس نبوت کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا ایک ذیلی نبی، ان جیسا ایک نبی، ان کا بروزی نبی، اسی شریعت کو آگے بڑھانے والا جو نبی ہے وہ آ سکتا ہے. حالانکہ ذیلی اور بروزی کا جو ہے یہ ٹرمنالوجی جو ہے یہ قادیانی کی خود ساختہ، یہ پوری جو ہے نسل انسانی اس میں کسی نبی کی کسی زبور میں، کسی تورات میں، کسی انجیل میں، کسی صحیفے میں اس ٹرمنالوجی کا وجود ہی کہیں نہیں ملتا. صحیح. تو ان کی خود ساختہ ہے. اور دوسری بات ہے ابھی موجودہ جو آپ نے جیسے انہوں نے بتایا بھی کہ غلطی کا ازالے کے نام سے کتاب بھی لکھی، نہیں کہ 2 فیزز ہو گئے ہیں ان کی لائف کے، ان کے مذہب کے، لیکن آخری فیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذیلی نبی نہیں ہے، وہ ایک باقاعدہ خود نبی ہے اور خود ایک بتا رہا ہوں کہ ان کا تو جب مرزا جو بھی دعویٰ کرتا تھا، ایک دن دعویٰ کرتا تھا، 8-10 دن کے بعد اس کا اگلا جو دعویٰ آتا تھا وہ پہلے دعوے کی نفی کر رہا ہوتا تھا اور اگلا دعویٰ آ جاتا تھا. پھر اس سے 2-4 مہینے بعد اگلا جو دعویٰ کرتا تھا وہ پچھلے دعوے کی نفی انکار کرتا تھا اور اسے جھوٹا قرار دیتا تھا، اور پھر اگلا دعویٰ آ جاتا تھا. اور پھر سب سے مضحکہ خیز بات تو یہ ہے کہ مرزا نے یک وقت مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، دعویٰ مہدیت بھی کیا، اور دعویٰ نبوت بھی کیا. یعنی کہ وہ ایک واحد شخص ایسا ہے کہ جو 2 in 1 ہے، بلکہ کئی جگہ پہ وہ 3 in 1 بن جاتا ہے. اور کئی جگہ پہ اس کے دعوے ایسے ہیں کہ وہ خود ہی مریم ہے، خود ہی عیسیٰ ہے، خود ہی مریم بنتا ہے، اور خود ہی مریم بن کے 9 مہینے نہیں بلکہ 10 مہینے، یہ یاد رہے کہ 10 مہینے کا جو حمل ہوتا ہے وہ صرف گدھے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو 9 مہینے کی بجائے 10 مہینے جناب وہ حمل پالتا ہے مریم بن کر، پھر عیسیٰ کو جنم دیتا ہے مریم بن کر، اور خود پھر جو کنورٹ ہو جاتا ہے عیسیٰ میں. اچھا. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمان پہ اٹھایا گیا، ان کا کو جو ہے ان کو مصلوب کر دیا گیا. پھر اگلی جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ میں ہوں. پھر اس کے بعد کہتا ہے جو عیسیٰ نے آنا تھا وہ بھی میں ہی ہوں، یعنی کہ جو عیسیٰ پھر ابھی آئے گا بعد میں پھر
مسیح موعود وہ بھی میں ہوں. تو یہ تمام اس کے جو جتنے بھی اس کے دعوے ہیں، اس کے جتنے بھی ہذیان جو اس نے بکے ہیں، اس کو تو عقل انسانی بھی تسلیم نہیں کرتی. اس کی تمام دعووں میں کس قدر دشنام اندازی ہے تمام انبیاء اکرام کے بارے میں، حتیٰ کہ یہ امت عیسائیہ کے لیے ایک حجت نا تمام ہے. وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ تمام یورپ، تمام مغرب جو ہے وہ جتنے بھی عیسائیت کے اسٹار لارڈز ہیں اور جتنے بھی ان کے ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں، وہ تمام قادیانیوں کو تحفظ دے رہے ہیں. صحیح. پہلے ہم یہ بہت اہم نقطہ ہے، ہم اسی کے اوپر بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا جا رہا ہے ایک بریک کا. ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ قادیانیت کوئی اقلیت نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک آپ اس کو زندیقیت کہہ لے کہ جو صرف اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں، اور جو مسلمان موجود ہیں ابھی بھی، وہ کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اور یہی وہ بیان تھا مرزا کا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جس کی وجہ سے جو محرک بنا ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے. تو ناظرین اکرام، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ جناب فاروق درویش صاحب سینئر تجزیہ نگار موجود ہیں، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں قادیانیت کے مسئلے پر. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ایک بہت اہم موضوع کے اوپر ڈسکشن کی، اور اب اس بحث کو ایک نیا موڑ دیتے ہوئے ہم آگے چلنا چاہتے ہیں کہ مغرب اور قادیانیت کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے، جو ان کی ایک تاریخ ہے، اور کیوں مغرب جو ہے وہ قادیانیت کو اتنا پروموٹ کر رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. تو آئیے جانتے ہیں جناب فاروق درویش صاحب سے. درویش صاحب، جیسے کہ ایک پوری ان کی تاریخ ہے، اب اگر ہم ابتدا سے ہی دیکھیں تو ہمیشہ سے مغرب اور برطانوی سامراج کی سرپرستی اور پشت پناہی ان کو حاصل رہی ہے، اور ابھی موجودہ دور میں بھی ہر لیول کے اوپر جا کے دیکھیں جتنی مغربی این جی اوز ہیں وہ ان کی سپورٹ کے اندر کھڑی ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات جاننے سے پہلے ایک بات جو ہے، ایک حقیقت جو ہے، وہ میں اس پروگرام کی وساطت سے پورے مغرب سے ایک سوال کر رہا ہوں. عیسائیت کے تمام مذہبی پیشواؤں سے، کلیسا کے جتنے بھی اہم جو ہیں وہ نمائندگان ہیں، اور عیسائیت کے جتنے بھی پروموٹرز ہیں، عیسائیت کے جتنے بھی دانشور ہیں، مذہبی دانشور، ان سے میں ایک سوال کر رہا ہوں. وہ سوال بڑا اہم ہے، اور میں اکثر میری تحریروں میں بھی میں یہ جو ہے حجت جو ہے وہ قائم کرتا ہوں، لیکن اس کا آج تک کوئی عیسائی بھائی، کوئی ان کے کسی کلیسے کا، وہ آرتھوڈکس ہو یا کوئی ہو، وہ پروٹیسٹنٹ ہو، کوئی کیتھولک ہو، کوئی مجھے اس سوال کا ابھی تک جواب ہی نہیں دے سکا. بلکہ جو سوال کے جواب کا جو جواب کیا دینا، وہ یہ بات کا سننے کا روادار نہیں. وہ کہتے نہیں وہ اور کو بات کر، اس لیے کہ ان کے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. اور میں اپنے تمام جتنے بھی احباب ہیں جو قادیانیت کے خلاف جو ہے وہ علمی جہد میں ہیں، قادیانیت کے خلاف ابطال کر رہے ہیں، علمی ابطال کر رہے ہیں، کہ یہ بڑی ایک دلچسپ سی جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، حقیقت ہے ایک. وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ پورے یورپ میں اور سامراجی ریاستوں میں بھی، امریکی ریاستوں میں تقریباً آدھے سے زیادہ جو امریکی ریاستیں وہاں پہ بھی، آدھے سے زیادہ یورپ میں بھی، اور خصوصی طور پر جو ملک جس نے قادیانیت کا جو ہے بیج بویا اور یہ پودا جو ہے اس کو درخت بنانے کے لیے چلا ہوا ہے، جو اس کی آبیاری کر رہا ہے، ان کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اس کو اپنی محبوبہ کی اولاد کی طرح جو پال رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں مملکت برطانیہ کے آئین کے مطابق، فعال قانون کے مطابق، توہین مسیح کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے، جو 19ویں صدی کے مڈ تک سزائے موت رہی. اب اسے تھوڑا سا انہوں نے جو ہے وہ سافٹ کر دیا ہے، تو سزائے عمر قید با مشقت
صحیح. اب یہاں پہ دیکھیں کہ صورتحال کیا بن رہی ہے، بڑی عجیب و غریب، کہ تمام یورپ، آدھے یورپ میں، آدھی سے زیادہ سامراجی امریکی ریاستوں میں، اور خاص طور پر تاجدار برطانیہ کے آئین کے مطابق توہین مسیح کی سزا کیا ہے؟ عمر قید بامشقت. صحیح. اور وہی ملک جو ہے، وہی گورے جو ہیں، پشپنائی کر رہا ہے. وہی پشپرائی نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے ان توہین مسیح کرنے والے گروہ کو، جس مذہب کی بنیادی توہین مسیح ہے، اس کو ریڈ کارپیٹ استقبال بھی کر رہے ہیں، ان کو اپنے ہاں پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور پال بھی رہے ہیں. چلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا متین خالد صاحب نے، ان سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام متین خالد صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. اچھا متین صاحب، ایک بات بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ جو قادیانیت کا جو چہرہ ہے اور جو اس کا ڈھانچہ ہے، ربوہ سے لے کے مغرب تک، اس کو آپ نے جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ اس وقت فاروق درویش صاحب بھی موجود ہے، تو ہم اسی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ مغربی اور قادیانی جو گٹھ جوڑ ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ایک تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یہ سعادت بخشی، اور میں اس محاذ سے ایک کارکن ہوں، اور جناب درویش صاحب جو ہیں یہ تو بڑے مجاہد ختم نبوت ہیں اور غیرت و حمیت کا یہ استعارہ ہیں. ہم نے ان کے کالمز، ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو یہ میری سعادت ہے کہ آج میں ان کے اس پروگرام میں ہم اکٹھے شامل ہیں. تو جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے، اب یہ فرمانا چاہتے ہیں نا کہ قادیانیوں کا اور اس کا استعمال کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کیوں ہے؟ بالکل. دوبارہ فرما دیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ قادیانیت کا اور مغرب کا جو آپس میں جو ان کے مراسم ہے، اور مغرب جو ان کو پروموٹ کر رہا ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مغربی عناصر ہیں وہ ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ قانون جو متفقہ طور پہ پاس ہو چکا تھا اس کے اوپر دوبارہ سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو مغرب کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہا ہے قادیانیت کے اندر؟ جی بالکل ٹھیک. اچھا آپ دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور آپ نے بڑا خوبصورت اور بڑا برننگ ایشو پہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. دیکھیے، حقیقت بات یہ ہے، بات وہ ہونی چاہیے جو دلائل کے ساتھ ہو، جو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہو. ایکچوئل مغرب جو ہے بدقسمتی سے اس کو مزہ آتا ہے. یہ دیکھیے، پورے مغرب کا موٹو ہے اور ان کی تعلیم ہے کہ رواداری، برداشت. صحیح. یہ ہمیں وہاں کا پوپ بھی یہ کہتا ہے، ہمیں امریکن صدر بھی کہتا ہے، آسٹریلیا، جرمن، برطانیہ، جاپان، تمام یورپ ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں برداشت کرو اور جناب اپنا رواداری کرو. اچھا، یہاں آگے قادیانیوں کے پاس ان کا ایک سلوگن ہے، لو فار آل، ہیٹ فار نن. کسی سے نفرت نہ کرو. اور ان کا بھی یہی ہے، ان کے الفضل میں، اخبارات میں، رسائل میں، برداشت، رواداری. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ مسلمانوں کی جو محبوب ترین ہستی جس سے ایک گناہگار مسلمان بھی وہ برداشت نہیں کرتا، اس کا چاہے عمل کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ حضور علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں کرتا اور وہ اس کے مٹنے کے لیے تیار ہے. اور یہ اس نے سارا کچھ کہاں سے لیا ہے؟ صحابہ کرام سے سیکھا ہے، مفسرین سے، محدثین سے، متکلمین سے، اولیاء کرام سے، مسلمان. یہ پورے ہماری تاریخ ہے. اب یورپ اور قادیانی جو ہیں یہ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ. آپ اندازہ لگائیں بھائی جان کہ آپ حیران ہوں گے کہ ان کے ہاں آزادی اظہار ہے کہ صاحب ہمارے ہاں امریکن صدر سے پوچھا نا جی، یہ جو اپنا ٹرمپ سے پہلے تھا اس میں یہ امریکہ میں اور جو وہ فلم آئی تھی انوسینس آف اسلام، نعوذ باللہ، اس میں نبی علیہ السلام کی توہین کی، تو مسلمانوں کا غفلت بلال کے سر اس کو نیٹ سے بند کریں، تو کہا کہ نہیں صاحب ہم بند نہیں کر سکتے، اور اس لیے کہ یہ ہمارا آزادی اظہار ہے. جناب اگر ان کا آزادی اظہار کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ پورے یورپ میں کسی آدمی کی جرت نہیں ہے کہ ہولو کاسٹ پہ ایک جملہ کہہ سکے، سنگل ون. اگر کوئی بندہ ہولو کاسٹ پہ ایک جملہ خلاف لکھے
پہنچے گا تو اس کی آزادی اظہار کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو کم از کم 10 سال قید دے کے اس کو جیل میں بھیج دیں گے. اب یورپ اور قادیانی اس بات پہ کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدت کا جو مرکز ہے، اگر اس کو توہین کی اور مسلمان اس توہین کو برداشت کر گئے تو اس کے بعد ان کے لیے یعنی کہ اس کے بعد اسلام ختم ہے. اسلام کی بقا صرف اسی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا جائے. اب یورپ جو ہے، اب دیکھیں سلمان رشدی، یہ میرے پاس کتاب سامنے ہے دا سینک ورسز، اللہ کی قسم آپ اس کا ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے، اس نے اتنی بدترین توہین کی ہے. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات المومنین کی صحابہ کرام کی بدترین زبان میں توہین کی ہے. درویش صاحب جانتے ہیں، ساری نعوذ باللہ کتاب پڑھی بھی ہوگی بڑے دکھی دل کے ساتھ، کیونکہ انہیں بولنا ہوتا ہے، ہم نے لیکچر دینے ہوتے ہیں لوگوں کو بتانا. تو اس میں ایک سنگل ون جملہ نہیں آپ نہ سن سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، برطانیہ کا برطانوی وزیر اعظم جو ہے اس کو سر کا خطاب دیتی ہے کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تم نے مسلمانوں کے نبی کی توہین کی ہے، ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں. ملالہ پڑھیں دیکھیں، ملالہ میں اس کو چھوٹی سی بچی ہے، سوات میں پتہ نہیں اس پہ حملہ ہوا نہیں، یہ بات کی بات ہے، وہ چلے گئی. اب اس کو اتنی قبیر آئی، اس کو کروڑوں ڈالر دیے، اس کے والد کو، اس کو دنیا جہان کی آزادی ڈگریاں دی. اس کا کیا مطلب؟ صرف یہ کہ اس نے اپنی کتاب میں سلمان رشدی کی کتاب کو خراج تحسین پیش کیا، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اس کی تنقید کی ملالہ نے. یہ ایک ملالہ کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے صرف اتنی بات کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدمی توہین کرے گا وہ واجب القتل ہے. اللہ کی قسم یورپ اس کے جوتے مار کے نکالے گا، جوتے مار کے. اور اسی طرح قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، قادیانیوں نے چلے گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے پاکستان کا، SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1993، ظہیر الدین بنام سرکار، پیج نمبر 1718. یہ گئے سپریم کورٹ میں کہ جناب ہمیں جو تعزیرات پاکستان کی 298 کے تحت ہمیں اذان نہیں دینے دیتے، ہمیں تبلیغ نہیں کرنے دیتے. تو سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے تمہاری کتابیں دیکھی ہیں، ایک غلطی کا ضالہ، کلمۃ الفصل، حقیقت الوحی، تریاق القلوب، آئینہ کمالات اسلام، درجنوں کتابوں کے نام انہوں نے لکھے. انہوں نے کہا بات سنو، اب تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمارے نزدیک، یعنی سپریم کورٹ کے نزدیک، ہر قادیانی خواہ بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، عورت ہے، مرد ہے، ہر قادیانی سلمان رشدی ہے. یہ سپریم کورٹ نے لکھا، پاکستان کی سپریم کورٹ میں. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سلمان رشدی مسلمانوں کے نزدیک توہین رسالت کا ارتکاب کرنے کی بنا پہ وہ واجب القتل ہے. یعنی کہ قادیانی متین صاحب، یعنی کہ قادیانی اور جو مغربی ایجنڈا ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس لیے وہ ہمیں ایک ہی لائن کے اوپر کھڑے نظر آتے ہیں. اچھا متین خالد صاحب، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو جو گیسٹ جناب فاروق درویش، جی عرض کریں آپ. تو ایک پوائنٹ پہ وہ کھڑے ہیں، دونوں مغربی اور قادیانی بھی، کہ اگر اسلام کو ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ، اگر مسلمانوں کو مردہ کرنا ہے، اگر اسلام کو نعوذ باللہ دنیا سے ختم کرنا ہے، تو صرف اور صرف ایک ان کا ایجنڈا ہے قادیانیوں کا اور مغرب کا، کہ مسلمانوں کی محبوب ترین جو ہستی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی توہین کرو اور مسلمانوں کو کہو کہ اس توہین پہ خاموش رہیں، رواداری کا مظاہرہ کریں، برداشت کریں، تاکہ وہ بغیرت ہو جائیں اور وہ مسلمان نہیں، وہ چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ مسلمان کہلوانے کے لائق نہیں. قادیانیت ان کے ہاں ایک چور دروازہ ہے جس کے ذریعے سے داخل ہو کے وہ اپنے آگے اپنے مذموم مقاصد کو ان تک پہنچ سکتے ہیں. سوری سر، دوبارہ ریپیٹ کر دیں. قادیانیت ان کے ہاں یہ وہ چور دروازہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اسلام کے اندر داخل ہو کر جو ان کے مذموم مقاصد ہیں ان کے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. جو قادیانی حضرات ہیں کس طرح اسلام میں آ رہے ہیں؟
اچھا متین خالد صاحب، یہاں پر ہمارے مہمان بیٹھے ہیں فاروق درویش صاحب، وہ بھی آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک جی بسم اللہ. بہت اہم نقطے کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جو یورپ کے اندر توہین مسیح کا جو قانون ہے اس کے مطابق بھی پہلے تو موت کی سزا تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ عمر قید با مشقت کی سزا ہے. تو قادیانیت کے جو قادیانیت کے جو کتابیں ہیں اور جو ان کے نظریات ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کے کچھ واقعات اور اس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہیں. تو یورپ پھر بھی ان کی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہا ہے. تو آپ سے کچھ فاروق درویش صاحب آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم استاد محترم. میرے لیے آپ کی جو تحریر ہے اور آپ کی جو تقریر ہے استاد محترم، میں آپ کو اپنے استاد ابطال کا جو ہے وہ درجہ دیتا ہوں ہمیشہ سے، اور آپ کی تحریر و تقریر پڑھ کر ہی جو ہے وہ قادیانیت کے خلاف اس جہد میں جو ہے یہ بندہ فقیر جو ہے وہ اس طرف جو ہے آیا. اس حوالے سے میں آپ کا تا قیامت جب تک میری زندگی ہے تا دم مرگ میں شکر گزار رہوں گا، احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے کئی لوگوں کو جو ہے وہ اس جہد اور اس ابطال کی جو راہ پہ ہے جو وہ ڈالا ہے. ایسا میرے برادر محترم، میرا ایک یک نکاتی جو ہے وہ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے، میں کرتا ہوں اپنے جو ہے قادیانی کو فروغ دینے والے جو لوگ ہیں، جو ان کے ہم نوا لوگ ہیں، جو ان کے ہم خیال ہیں، یا ان کے جو حواری ہیں، بلکہ ان لوگوں سے زیادہ پہلے سوال میرا جو ہے وہ کلیسا سے ہے، وہ حکومت برطانیہ سے ہے، وہ پورے کلیسا سے ہے، وہ پوپ صاحب سے بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی 7 ریاستوں 8 ریاستوں یا 9 ریاستوں میں، اور خصوصی طور پر آدھے یورپ میں، اور اس سے بھی زیادہ خصوصی طور پر مملکت برطانیہ کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق توہین مسیح کی جو سزا ہے وہ عمر قید با مشقت ہے. جبکہ وہ اسی ہی ٹولے کو، اس گروہ کو اپنے ہاں پال رہی ہے، اور پال بھی جو رہی ہے اس طرح رہی ہے جیسے اپنی کسی محبوبہ کی اولاد کو پالا جاتا ہے، کہ جس مذہب کی بنیاد ہی جو ہے وہ توہین مسیح پر ہے. تو یہ کتنی بڑی دو رنگی نہیں، کتنی بڑی منافقت نہیں، بلکہ کھلا فراڈ ہے اپنے ہی مذہب کے خلاف. تو میرا موقف میرے محترم یہ ہے کہ BBC کے گوروں میں اور برطانوی تاجداروں میں شاید اپنے نبی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کا جو جذبہ ہے اور مذہبی غیرت تو مر چکی ہے. اب وہ لوگ ہم سے بھی جو ہے وہ وہی اسی جو ہے وہ مذہبی غیرت کی بے ہوشی کا، مرگ کا جو ہے وہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، کہ جس طرح وہ اپنے نبی کے شاتم کو، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے ان کے خلاف دشنام درازی کرنے والے ایک گروہ کو پال رہے ہیں، اس طرح وہ ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں. میں اس حوالے سے تو آپ سے کلی متفق ہوں. لیکن جو اسپیسیفک سوال میرا یہ ہے، جو میں پورے یورپ سے کرتا ہوں، پوری عیسائی برادری سے کرتا ہوں، اور عیسائیت کے جو سٹار لارڈز ہیں ان سے کرتا ہوں، کہ وہ اس مذہب کو کس مذہب کے تحت، کس مذہبی جذبے کے تحت پال رہے ہیں، جو مذہب، جس مذہب کا پیش رو، جس مذہب کا جو ہے وہ دجالی جو ہے فتنہ گر جو ہے، وہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کھلے لفظوں میں دشنام درازی کرتا ہے، انہیں فاسق، فاجر، انہیں شرابی، چور، معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا انہیں نام دیتا ہے. تو ان کے حوالے سے جو قانون برطانیہ ہے، جو آئین برطانیہ ہے، اس کی یہ جو دو رنگی ہے، اس کا یہ جو تضاد ہے، اس کا یہ جو کھلے طور پر جو بالکل دو رنگی سا رویہ ہے، بلکہ دو رنگی رویے سے بھی آگے کوئی الفاظ مجھے نہیں مل رہے، کہ وہ کس بنا پر ایک ایسے گروہ کو پال رہا ہے کہ جو توہین مسیح کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم ہے. اور وہی گروہ جو ہے اس مملکت میں، ان ممالک میں، اس معاشرے میں اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ریڈ کارپٹ اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا جا رہا، اس کو پالا جا رہا ہے. ان لوگوں کو
جناب والا سوشل سیکورٹی فنڈز کے نام پر جناب وظائف دیے جا رہے ہیں کہ جو مذہب ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا شاتم، سب سے بڑا نقاد، اور ان کے مذہب پر، ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر، ان کے مسلک پر، ان کے مذہب پر، ان کی فلسفی پر ڈاکہ ڈالنے والا جو ہے مذہب ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بھائی جان، میں مختصر عرض کرتا ہوں، کافی بے شمار لوگ آپ کو سن رہے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ عیسائیت کے ہاں اور یہودیت کے ہاں، بلکہ ہندو مذہب، آپ اس میں سکھ مذہب، کنفیوشس، پارسی، بالخصوص عیسائیت میں، ان کے ہاں ناموس رسالت یعنی نبوت کی جو ناموس ہے، عصمت ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے. وہ نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں یہ عام آدمی ہے، اس طرح ایک عام آدمی ہے، اور جیسے باقی ایک عام انسان ہے. اس طرح ہمارے ہاں تو جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے کسی آدمی کو. اللہ چناؤ کرتا ہے بندوں میں سے، اور وہ یونیک آدمی ہوتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری اس میں خصوصیات خوبیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کا پسندیدہ انتخاب ہوتا ہے. ان کے ہاں ناموس ہے ہی نہیں. وہ ان کے ہاں دیکھیے، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. آپ میری 5 منٹ سے بات کروں گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے فاروق بھائی کہ بائبل دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی چھوٹا موٹا مثلا اس میں چرچ نہیں ہے، اور چرچ میں ظاہر بائبل ہے. آپ بائبل کا جو بالکل ویری بگننگ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے، یعنی پہلا 17 چیپٹر ہے، اس کا نام ہے پیدائش. اس کے آپ پیدائش کا جو چیپٹر ہے، اس کا جو 20 نمبر اس کا جو ہے نا جی، باب نمبر پیدائش اس کا پہلا چیپٹر ہے. اس کے آگے پھر وہ اس کا سب چیپٹر جو ہے وہ ہے اپنا 9 نمبر باب. اس میں 9 نمبر باب میں بلکہ 20 نمبر اور اس کا 17 نمبر جو ہے وہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، 1 سے. اور یہ دنیا کی اگر کوئی کرسچن میری بات سن رہا ہے تو وہ نکالیں 20 پیدائش کا پہلا چیپٹر ہی ہے، اس کا 20 نمبر جناب نکالیں پیرا، اور دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے. فاروق بھائی، میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ وہ 20 نمبر پہرا جو ہے اس کے آگے جو فکرے ہیں آپ نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ لوط علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا. حضرت لوط علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا، سیدنا شعیب علیہ السلام کے پر انہوں نے بہتان لگایا. یہ پہلے میں کر چکا تھا کہ انہوں نے بائبل جو ہے اپنے مطابق اس میں خود ساختہ اور من گھڑت جو ہے باتیں ڈال کر اسے بالکل بدل دیا ہے. بھائی جان، جب وہ لوط علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گندی باتیں لکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں نبوت کی ناموس کا تصور نہیں ہے. اسی طرح آپ آئیے قادیانیوں کے پاس. اب قادیانیوں کی بڑی معروف ایک کتاب ہے، میں آپ کو اس کا حوالہ دیکھتا ہوں، میں اس کو بھی میرے ذہن میں وہ کتاب ہے. وہاں مرزا غلام یہ قادیانیوں کے ہاں وہ یہ ہے کہ نبوت جیسے ایک ہے عیسائیت کے ہاں نبوت کا تصور، آپ سن رہے ہیں، نبوت کا تصور، اور ان کے ہاں ایک ہے کہ قادیانیوں کے ہاں نبوت کا تصور کیا ہے. اب قادیانی کس کو نبی ان کے ہاں تصور کیا؟ ہمارے نزدیک تو نا کہ وہ بہت بڑی ایکسٹرا آرڈنری شخصیت ہوتی ہے نبی. تو ان کے ہاں نبوت کے تصور کیا ہے؟ ان کے ہاں یہ ہے، ان کی کتاب ہے تریاق القلوب، اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 اور صفحہ 279 اور 280، اس میں لکھا ہے غلام احمد قادیانی کہ اگر کوئی شخص قوم کا چوڑا بندی ہو اور قوم کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے وہ خدمت کرتا ہو، ان کی گندی نالیوں کو صاف کرتا ہو، ان کے پخانوں کی نجاست اٹھاتا ہو، 2 دفعہ
دفعہ چوری میں پکڑا گیا ہو, چند دفعہ زنا میں گرفتار ہو کے رسوائی ہو چکی ہو, لوگوں نے اس کو چھتر مارے ہوں, وہ جیل میں بھی چلے گیا ہو, اور نمبرداروں نے, گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے مارے ہوں, اس کی ماں, دادیاں, نانیاں ہمیشہ زانی اور اسی کام میں مشغول رہی ہوں, وہ مردار کھاتے بو اٹھاتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ اگر مسلمان ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نبی اور رسول بنا دے. مسئلہ ایک اور پروگرام وقت کی جو ہے تنگی کا جو مسئلہ بھی ہے, لیکن اس حوالے سے ایک میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ آخری ایک جملہ سن لیں, ایک جملہ سن لیں آخری. یہ آپ برطانیہ میں گوگل پہ آپ جائیں, ویژن آف اکٹیسی ایک فلم آئی تھی جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بہت رومانوی, مطلب وہ بڑے گندے اس میں مطلب منظر سے شامل تھے. تو جناب وہاں کی عدالتوں نے کہا جی یہ جائز ہے, جس میں چلنے دیں. اور اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑے سے حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے بھی, کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ کی جو تکریم ہے, ان کی جو حرمت ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن میں پھر دیکھے کہ پھر ان کی دو رنگی جو ہے, ان کا جو دو چہرہ ہے, دوگلا چہرہ ہے, جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی آج تاجدار برطانیہ کے آئین کے مطابق توہین مسیح کی جو سزا ہے وہ عمر قید ہے. اور دوسرے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدر ٹریسا کے نام پر ایک فلم بنائی گئی جس میں وہ جناب سیدنا عیسیٰ کی جو ہے وہ بوسہ لیتی ہے, اس فلم پر بھی جو ہے پابندی لگا دی گئی کہ جناب یہ توہین مسیح ہے, یہ توہین عیسیٰ کی گئی ہے. جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جو مذہب, جو دجالی مذہب توہین عیسیٰ کی بنیاد پر قائم ہے, جس کا نظریہ ہی جو ہے, جس کا دجالی عقیدہ جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین پر جو ہے وہ قائم ہے, اس مذہب کو, اس دجالی مذہب کو یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, اسے پناہ دے رہے ہیں اور اس کی آبیاری کر رہے ہیں, اور اس کو عالم اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہر محاذ پر جو ہے تیار کیا جا رہا ہے. یہ مغرب کی دو رنگی ہے, اور یہ جو حقائق ہیں, یہ زندہ حقیقتیں جو ہیں, یہ تمام ان لوگوں کے لیے بڑا ایک کھلا میسیج ہے, ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت قادیانیت کے علمبردار بن رہے ہیں, ان کے حواری بن رہے ہیں, ان کے ہم نوا بن رہے ہیں. حقائق سب کچھ بولتے ہیں, کھرے بولتے ہیں, کھرے بولتے ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. ہمارا پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ ہم پھر باقاعدہ بالتفصیل اس موضوع کو جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کوئی ایک پروگرام کریں گے اور آپ کی خدمات ہم لیں گے. بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اور اسی طرح جناب درویش صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے وقت میں سے وقت عنایت کیا, اور بہت ہی جو حقائق ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے پیش کیے ہیں. تشنی کی رہ گئی اس لیے کہ وقت کی جو ہے وہ کمی آ رہی تھی. ہاں جی, تو انشاءاللہ اگلا جو پروگرام کروں گا اس میں کچھ بہت سارے ایسے جو ہے عوامل اور ایسے حقائق جو ہے وہ سامنے لے کے آؤں گا جن سے ہمارا آج کل کا دانشور جو ہے وہ تو ان کو وہ جانتے ہوئے بھی خاموش ہے, لیکن عام لوگ بھی نہیں جو ہے وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی کہ پروگرام کے اختتام پر صرف 3 نکات کے اندر بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ جو آپ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قادیانی کوئی اقلیت نہیں ہے, یہ باقاعدہ طور پہ زندیق ہے جو اپنے آپ کو صرف مسلمان قرار دیتے ہیں اور دیگر مسلمانوں کو وہ کافر قرار دیتے ہیں. دوسرا ہمارے ان کو مان تسلیم نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ مغرب جو ان کی پشت پرائی اور سرپرستی کر رہا ہے, تو یہ مغرب کے ہاں بھی ان کا جو آرٹیکل ہے, جو ان کے قوانین ہے, جو ان کا آئین ہے, اس کے مطابق بھی وہ ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کی سرپرستی کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لاسٹ چیز ہے, صرف 1 منٹ کے اندر آپ بتا دیں کہ ہمارے ہاں جو مغرب نواز طبقہ ہے اور جو NGOز ہیں وہ ان کے ساتھ پشت پناہی کیوں کر رہی ہیں؟ صرف 1 منٹ میں. وہ صرف اس لیے پشت پناہی کر رہی ہے, تو سیدھی بات ہے کہ جب تمام مغربی ممالک اور سامراجی جو ہیں, حواری جو ہیں, وہ ان کو پشت پناہی کر رہے ہیں, تو جو گروہ, جو NGOز ہوں, وہ طبقات ہوں, وہ میڈیا اینکر ہوں, وہ دانشور ہوں, سو کالڈ وہ سیکولرزم ہو, جو شخص, جو طبقہ جو ہے, جو عنصر جو ہے وہ مغرب کا جو ہے وہ پروردہ ہے, مغرب کا تنخواہ دار ہے, وہ ان لوگوں کو پروموٹ کرے گا. سیدھی سی بات ہے. صحیح. بہت شکریہ ناظرین کرام, ہم یہاں پر ہی اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی جگہ اسی وقت پر. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا لا لا لی یا لا لا یا لا لا لی یا لا لا یا لا لا لی یا لا لا